کچھ مہینے قبل جب راجناتھ سنگھ صاحب دوڑے دوڑے روس گئے تھے کیونکہ چین نے ان کا 1000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ لے لیا تھا اور ان کے پاس ریزسٹ کرنے کے لیے ریکوائرڈ کوانٹٹی میں ہتھیار بھی نہیں تھے، تو ایسے میں وہ روس گئے تھے دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ روس کے چین کے ساتھ بہترین ریلیشنز ہیں، ان کو یوز کرتے ہوئے انڈیا چاہ رہا تھا کہ روس چین پر یہ دباؤ ڈالے کہ وہ انڈیا کا علاقہ واپس کر دے، اور روس انڈیا کو چین کو جواب دینے کے لیے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم بھی دے اور دیگر ہتھیار بھی دے۔ لیکن اس وقت راجناتھ سنگھ جی اور مودی صاحب کے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے تھے۔ وہ کچھ یوں کہ روس نے ایک تو سیدھا سیدھا جواب دے دیا تھا کہ بھائی جان آپ نے خود یہ گند کیا ہوا ہے، لہذا اس کو صاف بھی آپ خود ہی کریں، ہم بیچ میں نہیں آئیں گے۔ اور S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کی جہاں تک بات ہے تو روس نے اس کو بھی دینے کے لیے منع کر دیا کہ 2021 تک تو آپ اس میزائل ڈیفنس سسٹم کو بھول جائیں، حالانکہ پیسے روس کو انڈیا نے پورے دیے ہوئے تھے۔ اور بی جے پی سرکار اس قدر ڈیسپریٹ تھی کہ اگر روس اس وقت ایکسٹرا پیسے بھی مانگ لیتا ارجنٹ ڈیلیوری کے لیے تو شاید بی جے پی سرکار فوراً وہ پیسے دے دیتی، لیکن روس نے اینڈ ٹائم پر بی جے پی سرکار کے نمائندے اور انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب کو لال جھنڈی دکھا دی۔ ہر طرح سے مایوسی کے بعد راجناتھ سنگھ صاحب نے روس سے یہ گزارش کی کہ ہمیں ضرورت کے وقت ویپن نہیں دے رہے آپ، ٹھیک ہے، لیکن پلیز پاکستان کو بھی ہتھیار مت بیچیے گا۔ دراصل اس وقت بی جے پی سرکار کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں 2 فرنٹ وار نہ سٹارٹ کر دے چین ہمارے خلاف اور پاکستان اور چین مل کر نہ ایڈوانسمنٹ شروع کر دیں۔ ایسے میں چین کے علاوہ پاکستان روس سے ہی ویپن لے سکتا تھا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل سے تو پاکستان کو ویسے بھی امید نہیں ہوگی ویپنز ملنے کی۔ راجناتھ سنگھ صاحب کی یہ کیلکولیشن تھی کہ اس سے روس اور پاکستان کے تعلقات میں فرق پڑ سکتا ہے، لیکن 2 مہینے قبل دنیا کی سب سے بڑی ملٹری ایکسرسائزز میں سے ایک، جس میں روس اور چین کے علاوہ پاکستان اور ایران کے بھی ہزاروں فوجی شامل تھے، اس کو دیکھنے کے بعد بی جے پی کے نیتا سوامی صاحب کو دکھ ہوا اور انہوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ روس اب ہمارا دوست نہیں رہا۔ انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا اس بات پہ، اور اب روس اور پاکستان کی ایک اور ملٹری ایکسرسائز بھی شروع ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، یعنی گزشتہ 3 مہینے میں دونوں ملکوں یعنی روس اور پاکستان کے درمیان یہ دوسری ملٹری ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ 3 مہینے میں دوسری بار یہ ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2019 میں روس اور پاکستان کی ایک بڑی ملٹری ایکسرسائز ہوئی تھی جس میں سینٹرل ایشیا کے ملک بھی شامل تھے۔ اس ملٹری ایکسرسائز میں قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان بھی شامل تھے روس اور چین کے علاوہ۔ ان ساری ملٹری ایکسرسائزز اور فوجی تعاون سے اس پورے علاقے میں نئی صف بندیاں، نئی فارمیشنز آپ کو کلیئرلی نظر آ رہی ہوں گی، اور اس پورے ریجن کا جو منظرنامہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ پاکستان سے لے کر ترکی تک بشمول ایران یہ ایک سالڈ مسلم بلاک ہے جو کہ سلولی بن رہا ہے۔ اور وہ حضرات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جیو پولیٹیکل سیناریو میں دیکھنے میں دلچسپی ہے، ان کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ ایک تقریر کا کلپ ہم چھوڑے جا رہے ہیں، اور اس کو آپ آج کے سیناریو سے ذرا لنک کرنے کی کوشش کریں اور اپنی رائے ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں دیں۔ امکان نمبر 1 کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک ہے۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معذور کر دیے گئے۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھوں میں، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں،
ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف، کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یودعون للمہدی، یعنی سلطانہ، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔